موسم بہار میں جب میں بصرہ سے مکنوری آئی تو میں نے اپنی دوست خاتون جسوتی کو اعصابی کمزوری اور دماغی بیماری میں مبتلا پایا۔ میں نے اپنے طبی ڈاکٹر سے ان کا معائنہ کروایا تو انہوں نے تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت بتائی۔ ساتھ ہی ایک پرفضا مقام شموگا کا نام بھی لیا جو مکنوری سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ لوگ شموگا کو ندی کے راستے سے جاتے ہیں۔ ادھر کے باشندے عموماً کشتی یا بحرے کے سفر کے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ موٹر بھی جا سکتی ہے مگر پتھریلے راستوں اور ناہموار سڑکوں پر موٹر کے ٹائر خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ جسوتی کو کشتی پر وہاں لے جاؤں۔ دریافت کرنے پر ہمیں معلوم ہوا تھا کہ شموگا ایک تفریح گاہ ہے جہاں سرخ گلاب اور شاہ بلوط کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کا مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ اس سرزمین گلاب کا ذکر سن کر مجھ جیسی سیر و سیاحت کی دل دادا عورت سے رہا نہ گیا اور میں نے وہاں جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ہم نے بھی سن لیا تھا کہ وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے اور کرائے کے مکانات بھی بمشکل ملتے ہیں۔ البتہ گاؤں سے کسی قدر فاصلے پر ایک پرانی عمارت خالی ہے جو برسوں سے آسیب زدہ ہونے کے سبب غیر آباد پڑی رہتی ہے۔ یہ عمارت ہمیں مل سکتی ہے۔ رات کے کھانے پر میں نے جسوتی سے کہا، تم پرسوں صبح تک تیار ہو سکو گی؟ ہم شموگا جائیں گے۔ اور قیام کہاں کریں گے؟ اس نے مچھلی کی چھری رکابی میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی قدر تامل کے بعد جواب دیا، پیاری جسوتی، تمہیں اعتراض نہ ہو تو اسی عمارت میں۔ مجھے اعتراض ہے، میں ہرگز نہیں چلوں گی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، کیونکہ ان دنوں اسے درد سر کے دورے پڑتے تھے۔ کیوں، تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں کیا؟ میں نے اس عمارت کے متعلق عجیب وحشتناک خبریں سنی ہیں اور پڑھی بھی ہیں۔ میں مسکرا کر بولی، پڑھی بھی ہیں؟ تعجب! ایسا کون سا فالتو اور واہیات اخبار ہوگا جس میں شیطان کے جدید کارناموں کے متعلق خبریں چھپتی رہی ہوں گی؟ جسوتی چڑ گئی، تم کو تو ہنسی مذاق سوجتا ہے، اچھی بات ہے، شگفتہ خاطر رہو، مگر کسی کی ذاتی رائے یا خیال کو ہنسی میں اڑانا اچھی عادت نہیں۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میں نے لجاجت سے کہا۔ جسوتی ہنسنے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خفا نہیں ہوئی تھی، مگر روحی، مجھے تمہاری اور اپنی زندگی پیاری ہے، اس لیے وہاں تمہیں ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ میں نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، دیوانی لڑکی، تم ہمیشہ سے بھولی بھالی ہو۔ پیاری جسوتی، اپنا چہرہ تو دیکھو کیسا مرجھا گیا ہے اور زرد ہو گیا ہے، تمہاری صحت بگڑ رہی ہے۔ مالک نہ کرے تم صاحب فراموش ہو جاؤ، میں تمہیں ضرور وہاں لے کر جاؤں گی۔ مگر روحی، اس نے اپنی باریک آواز میں کہا، شموگا جانا کیا ضروری ہے؟ کیا صحت کے لیے ہم کہیں اور نہیں جا سکتے؟ ضرور، جا کیوں نہیں سکتے؟ مگر جسوتی، تم جانتی ہو کہ مجھے خواب اور افسانے کے شیدائی روح کو سیر و سیاحت سے بہت دلچسپی ہے۔ خدا کی پناہ، جانے تمہارا یہ شوق آئندہ چل کر کیا گل کھلائے گا۔ ایک دفعہ تو تم اسی شوق میں اپنے ساتھ مجھے بھی جنگلی قوم کے ہاتھوں گرفتار کروا چکی ہو۔ میں نے کانٹا اور چھری جوڑ کر رکابی میں رکھ دی اور ہنس کر شگفتہ لہجے میں کہنے لگی، وہ میرا دوسرا سفر تھا، اس لیے ناتجربے کار تھی جسوتی۔ میں نے اس خوفناک واقعے کا ذکر اپنے سیاحت نامے سیاہ عورت میں بڑے پر لطف انداز میں کیا ہے۔ بلوچی کے عنوان سے یہ حالات قلم بند کیے ہیں۔ سچ پوچھو تو سیاحت نامے کے ایسے ہی باب سیاحوں کی زندگی کو بجائے خود ایک دلچسپ اور عجیب افسانہ بنا دیتے ہیں۔ مجھے افسانے کی سی زندگی بہت پسند آتی ہے۔ جسوتی نے اپنی سیاہ چمکیلی آنکھیں حیرت سے تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، پھر بولی، روحی، میں باز آئی ایسے افسانوں سے، مجھے تو اب سیر و سیاحت سے وحشت ہونے لگی ہے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ گھر واپس چلی جاؤں۔ حرم سرا کی اونچی اونچی دیواروں کی محفوظ فضا کی زندگی مجھے یاد آ رہی ہے، مگر مجھے ان دیواروں سے نفرت ہے۔ یہ اونچی اونچی دیواریں ہماری پیدائشی آزادی کو غصب کر دیتی ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ حیرت ہے، تمہارا ایسا خیال ہے؟ روحی، پھولدار اور مخملی قالینوں پر بیٹھتے ہوئے کبھی شطرنج کھیلنا، کبھی نماز پڑھنا کس قدر دلچسپ اور پر لطف مشاغل ہیں۔ تم نے اپنا کھانا ختم کر دیا باتوں باتوں میں؟ ہاں شکریہ جسوتی، میں نے کھانا ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، حرم سرا کی چار دیواری میں پھولدار قالینوں پر بیٹھے شطرنج کھیلنا اور قہوے کی پیالیاں خالی کرنا اگرچہ بہت پرتکلف ہے، اور سیاہ باریک جالی کے نقاب سے چہرہ چھپائے سرخ گلاب اور تیز بو چنبیلی کی کلیاں توڑنا بھی بہت ہی سرور آگیں زندگی ہے۔ مگر جسوتی، مشاہدات عالم اور تجربات زندگی کی زرد
اور چمکیلی کرنوں سے بالکل بیگانہ رہنا بھی تو میرے خیال میں بڑی بد نصیبی ہے۔ جسوتی ہنس کر کہنے لگی، جیسے تمہاری مرضی، تمہاری یہی خواہش ہے تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ اسی پر تلی ہوئی ہو تو چلو شموگا چلیں، مگر مجھے تو زندہ رہنے کی امید نہیں، مجھے شیطانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اتنے میں میری بوڑھی انا زناش ہاتھ میں بھنے ہوئے گوشت کی رکابی لے کر آ گئی۔ اس حبشن نے بھی حسب معمول ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کھانا ختم کر دیا تھا۔ جسوتی نے اپنا رومال لیونڈر میں بھگو کر سر پر لپیٹ لیا اور ایک کوچ پر نیم دراز ہو گئی۔ میں دریچے کے آگے پتوں کی سریلی سرسراہٹ کو سن رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پریاں آپس میں ہنس بول رہی ہوں۔ اس شب زناش نے عمر خیام کے اشعار نہیں گائے، بلکہ نہایت سہمی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، خاتون، میں ہرگز نہیں چلوں گی۔ میں ابھی تک پچھلے سفروں کا خیال کر کے لرزا کرتی ہوں۔ میں مایوس اور رنجیدہ لہجے میں بولی، خیر، پرواہ نہیں، خدا تم دونوں کو خوش رکھے، مگر میں ضرور وہاں جاؤں گی اور 1-2 ماہ وہیں ٹھہروں گی۔ یہ سن کر جسوتی کو تعجب ہوا۔ مشرقی گرم ممالک کی آسیب پرست ہواؤں میں پلی ہوئی عورت اور شیطان سے اس قدر نڈر، تعجب ہے۔ تیسرے دن نور کے تڑکے ہم لوگ کشتی پر چلے گئے۔ ساتھ ہم نے زناش حبشن کے علاوہ جسوتی کے محبوب خانہ زاد کریم کو بھی لے لیا۔ موسم بہت اچھا تھا، ہوا خوشگوار اور سرد تھی اور آفتاب نیلے آسمان پر چمک رہا تھا۔ سمندری سفر کے لیے ایسا موسم بہترین ہوتا ہے، مگر بوڑھی حبشن اس سفر سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس کو سیر و سیاحت سے متعلق کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ گھر میں رہیں اور عمر خیام کی رباعیات گایا کرے۔ اس وقت اس نے ایک سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی اور کشتی کے پرلے سرے پر بیٹھی اپنی بگڑی ہوئی عربی میں ایک سریلا مذہبی گیت گا رہی تھی، جو عموماً پانی کے راستوں پر اس لیے گایا جاتا ہے کہ اللہ ہماری کشتی کا نگہبان رہے اور ہم ڈوب کر نہ مریں۔ خانسامہ کریم کشتی کے اوپر چڑھ بیٹھا تھا۔ میں بالکل درمیان میں ایک آرام کرسی پر لیٹی ہوئی آسکر وائلڈ کا ایک افسانہ پڑھ رہی تھی۔ سمندر کی سبز اور نیلی لہروں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، مگر جسوتی پیشانی پر لیونڈر میں بھگویا ہوا رومال رکھ کر دریچے سے باہر نکالے ملاحوں سے شموگا کے حالات دریافت کیے جا رہی تھی۔ جسوتی نے ایک ملاح سے دریافت کیا، بھائی، اس مشہور آسیب زدہ عمارت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی اس عمارت میں نہیں جاتا، لوگ مر جاتے ہیں۔ ایک عجیب افسانہ بھی اس عمارت کے متعلق مشہور ہے، ملاح نے جواب دیا اور چپو چلانے لگا۔ وہ کیا افسانہ ہے؟ جسوتی نے مشتاقانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ سن کر میں نے جسوتی کو آواز دی، جسوتی ادھر آؤ، تم جاہلوں کی سی باتیں کرتی ہو۔ ایسے شیطانی اور خارج از تخیل افسانے سنو گی تو دیوانی روح ڈر جاؤ گی۔ مگر جسوتی بدستور کشتی کے دریچے میں کھڑی حالات دریافت کرتی رہی۔ دن کے کوئی 3 بجے ہم شموگا پہنچ گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شموگا میں صرف 3 موٹر کاریں تھیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی لی۔ گاؤں کی پرفضا اور خوشگوار کھیتوں اور ناہموار سڑکوں سے دھیرے دھیرے گزر کر کوئی 3:30 بجے اس عمارت کے پھاٹک میں جا پہنچے۔ دور سے ہمیں ایک پرانی سرخ اینٹ کی اونچی سی عمارت نظر آئی۔ جب آفتاب کی مدھم کرنیں اور بارش کے قطرے اس پر چمکتے تھے تو عجب ہولناک منظر ہوتا تھا۔ وہاں پہنچ کر کریم نے باغبان سے سنا کہ اس عمارت کے متعلق واقعی ایک ڈراؤنا افسانہ مشہور ہے۔ اور مالک مکان کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ باغبان نے کہا، اب تو کوئی بھی نہیں، 3 سال ہوئے مالک کا ہیضے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، اور وہ افسانہ کیا ہے؟ مگر اس نے واقعات بیان کرنے سے انکار کیا اور ڈرنے لگا۔ وہ سیاہ فام اور اونچی ٹھوڑی والا شخص تھا۔ عموماً ایسے ہی لوگ توہم پرست ہوتے ہیں۔ کریم کی 1.5-2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد اس نے قصہ بیان کرنا منظور کر لیا۔ یہ گھر 7 سال سے غیر آباد پڑا ہے۔ اب اس کا مالک میں خود ہوں۔ کئی سال ہوئے یہاں 20 فوجی آئے تھے، مگر صبح کو ان سب کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ صرف 3 اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ کریم نے دریافت کیا، مگر اس کی اصلیت کیا ہے؟ کس نے انہیں ہلاک کیا؟ باغبان کہنے لگا، مہینے کی آخری تاریخوں میں یہاں ایک کفن پوش روح آتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور کفن پوش ارواح آتی ہیں۔ ان میں سے ایک روح اس عمارت میں رہنے والوں سے خیرات مانگتی ہے اور ان کی اکثر چیزیں غائب کر دیتی ہے۔ اگر اس وقت مسافر خیرات دینے سے انکار کرتا ہے یا چور سمجھ کر پولیس کی امداد چاہتا ہے تو اس کی فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ عموماً اسی لیے اس عمارت کا رخ نہیں کرتے۔ سیاح لوگ البتہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، عجیب بات ہے، اگرچہ یہ کہانی سن کر میری روح لرز گئی۔ میں بولی، خیر، مذائقہ نہیں، مہینے کی آخری تاریخوں میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے
کریم دروازے کھول دو، فرش صاف کر دو، اگر برقی چراغ کے بلب ٹوٹ گئے ہوں تو بتاؤ تاکہ نئے لگائے جائیں۔ بہت خوب۔ زناش اور کریم مکان کی صفائی اور آراستگی میں منہمک ہو گئے۔ یہ عمارت بہت اچھی جگہ تھی۔ سامنے ایک جھیل تھی، دونوں اطراف کیلے اور امرود کے باغات تھے، دیوار کے درخت بھی بکثرت تھے۔ باغیچے میں مشرقی طرف انگور کی بیل تھی، سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے، 4 فوارے تھے جس پر عورت کے بت استادہ تھے۔ خوشگوار اور تفریح بخش مناظر خوف کو کم کر دیتے تھے۔ جسوتی کا ڈر بھی کم ہو گیا تھا۔ شام کو تھوڑی دیر کے لیے نارنجی رنگ کا آفتاب اوپر نکل آیا۔ عمارت کا ایک بڑا حصہ صاف ہو چکا تھا۔ زوناش نے چائے بنائی اور میں اور جسوتی چائے پی کر تھوڑی دیر کے لیے باغ میں گھومنے کے لیے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد غروب آفتاب ہو گیا۔ ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ صحرائی الو چیخیں مارنے لگے اور عجیب ہولناک خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ لمبے لمبے کمرے اور دریچے کھلے ہوئے تھے۔ ہم نے ہر طرف کے چراغ روشن کر دیے مگر رات بھر نیند نہ آئی۔ جسوتی کے پلنگ کے قریب دریچے کے پاس ایک کوچ پر پڑی رہی۔ رات کے سناٹے میں جنگلی گرگٹ زور زور سے کود رہا تھا جس کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ میں بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور دریچے سے جھانک جھانک کر دیکھنے لگتی کہ کہیں کوئی کفن پوش روح نہ آ رہی ہو، لیکن مہینے کی آخری تاریخیں ابھی دور تھیں۔ وہاں تو صرف تاریکی میں گرگٹ کود رہا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ دوسرے دن جوں ہی آنکھ کھلی دیکھا کہ زوناش ہاتھ میں زیتون کا تیل کا کٹورا لیے ہوئے پائنتی کڑی کانپ رہی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہتے ہوئے میں کاؤچ سے نیچے اتری۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی، صرف اتنا کہہ سکی، اف میرے خدا۔ کیا ہے زوناش؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ جسوتی ابھی تک سو رہی تھی۔ آفتاب کی سنہری روشنی دریچے سے ہو کر اس پر پڑ رہی تھی۔ میری چیخ سے دفعتاً وہ چونک پڑی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے روحی؟ مجھے خود معلوم نہیں۔ زوناش نے زیتون کے تیل کا پیالہ دریچے میں رکھ دیا، کہنے لگی، خاتون، جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ لفظ با لفظ صحیح ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا آخر؟ ہم دونوں نے سوال کیا۔ دریچہ؟ کون سا؟ باورچی خانے کے شمالی دریچے میں۔ ہاں، جو چیز رکھی جاتی ہے لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بارے، اس نے جملہ ختم کیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، تم نے کیا چیزیں رکھی تھیں؟ زوناش نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، انڈے، روٹی، دودھ اور یکے بعد دیگرے سب غائب ہو گئی۔ اسی لیے میں نے یہ کٹورا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے کہ یہ بھی غائب نہ ہو جائے۔ تعجب، ڈرو مت، ہمارا کریم اس بھوتنی کو ضرور پکڑ لے گا، میں نے کہا۔ زوناش بولی، مگر مجھ سے تو یہاں نہیں رہا جائے گا۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، شیطان کی پھوپھی، تجھے آخر ڈر کس بات کا ہے؟ ہم تو نہیں ڈرتے جسوتی، میری پیاری، تم تو نہیں ڈرو گی نا؟ مگر روحی، اس نے طفلانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ہاں جسوتی، دل تو دھڑکتا ہے۔ میں ہنسی، شرم کی بات ہے جسوتی، انسان ہو کر ڈرتی ہو؟ تمہارے باپ، تمہاری ماں، غرض سب کے سب تو انسان تھے۔ جسوتی ہنسی، کہنے لگی، اندیشہ ہے میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جسوتی کو میں نے سینے سے لگا لیا۔ وہ چھوٹے سے قد کی سفید چہرے والی بھولی بھالی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، تم ہمیشہ کی نادان ہو جسوتی۔ بہادر لڑکی کے لیے وحشت زدہ ہونا یا ڈر جانا بڑی ہی شرم کی بات ہے۔ سیر و سیاحت نے میرے دل کو پتھر کر دیا ہے۔ میرے ہارلی بھی ایک دفعہ مجھ سے ہنس کر کہہ رہے تھے کہ میں ایک خوش رنگ پتھر ہوں جس پر زمانے کی گرم سرد جھونکوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ مبالغہ کرتے تھے؟ اچھا لو، اب جاؤ منہ ہاتھ دھو ڈالو، غسل کر لو، ناشتہ کریں گے۔ نانی زوناش، تم جا کے جلدی جلدی جسوتی کے لیے دودھ گرم کرو، ننھی سی جان بھوکی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی حبشن بڑبڑاتی ہوئی بالا خانے سے نیچے چلی گئی۔ ادھر میں نے جسوتی کو سمجھا بجھا کر غسل خانے میں بھیج دیا۔ جسوتی مجھ سے 3 سال بڑی تھی مگر خیالات بچوں کے سے رکھتی تھی۔ تبدیل لباس کے لیے میں بالا خانے سے نیچے اتر رہی تھی کہ باورچی خانے سے زوناش کو چیختے ہوئے سنا۔ میں ادھر بھاگی۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھ مشال کی مانند روشن تھی۔ وہ دستے پناہ سے چولہے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گئی، دیکھا تو دہکتے ہوئے کوئلے چولہے کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ چولہا بجھ گیا تھا اور دودھ کا بگونا الٹا پڑا تھا۔ میں نے کہا، کووں کا کام معلوم ہوتا ہے۔ زوناش بمشکل کہنے لگی، بی بی تم مجھے مار ڈالو گی، مجھ سے یہاں نہیں رہا جائے گا۔ میں تمہارے پاس بالا خانے پر گئی تھی تو باہر سے زنجیر لگا گئی تھی، صرف دریچہ کھلا ہوا تھا، کوئی انسان اندر کیوں کر آ سکتا تھا؟ یہ کام انسان کا ہرگز نہیں، نہ کووں کا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں جسوتی نہ آ جائے۔
بار بار اسے آہستہ بولنے کے لیے التجا کرتی تھی، پر وہ غسیلی حبشن چیخیں مار مار کر واقعات بیان کر رہی تھی۔ اس صبح زوناش مجھے ہو بہو ایک جنگلی چوہیا معلوم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، بال اڑ رہے تھے اور پیشانی پر وحشت کے نشانات تھے۔ وہ گفتگو کرتے وقت ہاتھوں کو غیر ضروری طور پر اچھالتی تھی اور چلا چلا کر کہتی تھی، ناممکن، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے پریشان ہو کر ٹالنے کے لیے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ کوے دریچے کی راہ سے اندر آ گئے ہوں؟ حبشن جھلا کر بولی، کوے کیا انگارے کھاتے ہیں؟ اس نے اپنی موٹی اور بھدی کمر پکڑ لی اور لنگڑا کر چلنے لگی۔ پھر بولی، میں ناشتہ کیسے تیار کروں؟ اندر کیسے جاؤں؟ آہا، بڑی مصیبت ہے یار، اب تو ہی نجات دے۔ کریم کہاں گیا؟ اسے بھی کوے اٹھا لے گئے کیا؟ بازار گیا ہے شہد لانے۔ میں نے کہا، تو آؤ، میں تمہارے پاس ٹھہرتی ہوں، تم ناشتہ تیار کرو۔ میں ایک چھوٹی سی دریچی کے آگے ایک چوکی پر بیٹھ گئی۔ زوناش ذرا ذرا سی آہٹ پر چونک پڑتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے ڈرانے کے لیے کھڑکی کی سلاخوں پر زور سے لکڑی ماری۔ وہ جنگلی چھپکلی کی طرح چیخ اٹھی۔ عجب تماشا تھا، اتنے میں باغ کی ایک روش سے جسوتی کی سریلی آواز آئی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے چوکی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم وہیں ٹھہرو جسوتی، آگ کے قریب نہ ہو، سر میں درد ہو جائے گا۔ زوناش بہری تھی، اس نے ہماری گفتگو تو سنی نہیں، آواز کچھ سن لی اور ایک خوفناک چیخ ماری، الہی، یہ کیا آوازیں ہیں؟ کون بات کر رہا ہے؟ ناشتے کی میز پر میں نے جسوتی کو ہمت دلائی اور پوچھا، رات کیسی کٹی؟ وہ اپنی باریک آواز میں کہنے لگی، درد سر تو نہیں تھا، پر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ رات بھر صحرائی الو کی دہشت خیز آوازیں کمرے میں برابر پہنچتی رہیں، اسی لیے نیند نہیں آئی۔ میں بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، واہ، تم تو ساری رات ایسی غافل سوتی رہیں، گویا گھوڑے بیچ کر سوئی ہو۔ وہ میں بد نصیب تھی جو صحرائی الو کی چیخوں سے بار بار دہشت زدہ ہو کر دریچے کی طرف دیکھتی رہی۔ جنگلی گرگٹ بھی رات بھر کودتا رہا، عجب قسم کا برا جانور ہے۔ میں نے موم بتی جلا کر دیکھا تو دریچے کے پاس لمبی لمبی گھاس میں کیڑے بے قرار تھے۔ جسوتی نے توس کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہا، تو یوں کہو تمہاری رات بہت بری کٹی۔ بہت بری، میں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگی، مگر جسوتی، پہلی رات تھی، اب عادت ہو جائے گی۔ ذرا ذرا سی باتوں پر مزمحل نہیں ہونا چاہیے، تمہاری صحت کے لیے یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ اب اطمینان سے اپنا ستار بجایا کرو، سعدی اور عمر خیام کے اشعار گاؤ اور سرخ گلاب کے باغیچے میں گھوما کرو۔ یہ مختصر یہ کہ ایک سلطان کی سی زندگی بسر کرو، کوئی حادثہ پیش آیا تو دیکھا جائے گا۔ جسوتی ہنس پڑی، روحی، تم بڑی بے فکری ہو، تم خود شیطان ہو، اسی لیے شیطانوں سے نہیں ڈرتی۔ واقعی تم نے مجھے پہچاننے میں کمال کر دیا۔ ہاں جسوتی، میں شیطان کی خالہ ہوں۔ مگر روحی، یہ کیا عجیب واقعات ہیں جن کو زوناش بیان کر رہی ہے؟ صبح کیا ہوا تھا؟ کون باورچی خانے میں گھس آیا تھا؟ چیزیں کس نے غائب کی تھیں؟ مجھے تعجب ہے، تحقیقات کروں گی زوناش سے۔ شیطان کی ساز، تم جاؤ کھانا پکاؤ، آج مزے مزے کی چیزیں تیار کرنا، ایک لمبی سی سمندری مچھلی کے پیٹ میں مسالہ بھر کر خوب سرخ تلنا۔ جسوتی بڑی ہنس مکھ عورت تھی، بے ساختہ ہنس کر کہنے لگی، تم نے بھی اپنی انا کے عجب مذہقہ خیز نام رکھے ہیں۔ ہاں، مجھے اس کی عادت ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں جسوتی کی صحت پر شموگا کی زندگی بخش ہواؤں کا نمایاں اثر ہوا۔ اس نے دوائیں چھوڑ دیں، درد سر کے دورے کم ہو گئے، رخسار گلاب کی مانند سرخ نظر آنے لگے اور آنکھ کی پتلیاں بھی سیاہ اور چمکیلی معلوم ہونے لگیں۔ اسی اثنا میں کوئی ایسا واقعہ بھی ظہور پذیر نہ ہوا جو ہم کو متوحش کر سکتا۔ اب جسوتی بھی بہت خوش تھی اور زوناش بھی بے فکر۔ ادھر میں بھی ان لوگوں کو مطمئن دیکھ کر اپنے ایک نامکمل ناول کے باب لکھنے لگی۔ اکثر اوقات اپنے دارالمطالعہ میں دریچے کے آگے بیٹھی گھنٹوں تصنیف و تالیف میں مصروف رہتی، کبھی کبھی چائے اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھا لیا کرتی۔ جسوتی گھنٹوں ملاقاتی کمرے میں ستار بجاتی اور اپنی باریک آواز میں گلہری کی طرح گایا کرتی۔ غرض کسی خلیفہ بغداد کی طرح بے فکری سے ہماری زندگی بسر ہونے لگی تھی، مگر مہینے کی آخری تاریخوں کا ہمیں بے حد خیال تھا۔ جسوتی سے میں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اختتام ماہ پر میں اس کو وہاں سے لے چلوں گی، مگر 3 دن سے ایک عجیب واقعہ متواتر پیش آ رہا تھا جس نے میرے بھی حواس گم کر دیے تھے۔ جسوتی اور زوناش کا ذکر ہی فضول ہے، کریم بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ صبح کے ناشتے پر جسوتی کے توس غائب ہو جاتے تھے۔ زوناش جسوتی کے آگے توس اور زیتون کا تیل رکھتی، جسوتی اپنی صبح کا اخبار پڑھتی ہوئی 2-4 منٹ قہوے کا انتظار کرتی۔ قہوے کے آتے ہی جوں ہی وہ توس کے رکابی کی طرف دیکھتی، رکابی خالی ہوتی اور دوبارہ زوناش کو توس تیار کرنے پڑتے۔
کیا واقعی حیرت انگیز بات نہیں تھی؟ جب چوتھے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا تو ہمارے حواس غائب ہو گئے۔ مجھ سے تو ناشتہ بھی نہ کیا گیا، کیونکہ چوتھے دن تو اس کے ساتھ ایک انڈا بھی غائب تھا اور چور کا کچھ پتہ نہیں لگا تھا۔ دن بھر میں بدحواس ادھر ادھر پھرتی رہی۔ جب رات کے وقت خوابگاہ میں گئی تو دیکھا کہ تکیوں کو کسی نے نوچ نوچ کر پھاڑ دیا ہے۔ چادر میں جا بجا سوراخ ہیں، جیسے کسی نے دانتوں سے کاٹا ہو۔ او میرے مالک، عجیب ڈراؤنا منظر تھا۔ میرے منہ سے تو ایک چیخ نکل گئی۔ چادر جسم سے لپیٹ کر میں زینے سے نیچے بھاگ گئی اور زناج سے لپٹ گئی۔ ان پر اسرار اور خوفناک واقعات کے بعد میں نے کتب خانے میں تنہا بیٹھنا اور مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سب پر ایک وحشت طاری رہا کرتی تھی۔ ہم چاروں میں اکثر اوقات تبادلہ خیالات ہوا کرتا تھا۔ میں بچپن ہی سے الف لیلا کے قصوں کی عاشق زار، اس پر مستضاد یہ کہ گرم ممالک کی دیوؤں کی کہانیاں بھی میں نے بہت پڑھی تھیں، اور پریوں کے افسانے تو مجھے ایک خاص قسم کی دل بستگی رکھتے تھے، مگر شیطان سے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اگرچہ اب ان عجیب و غریب واقعات کو گزرے چند سال ہو گئے ہیں، پر مجھے آج تک اپنی سادہ لو سہیلی کا وہ پریشان لہجہ نہیں بھولا۔ اس وقت جسوتی نے کہا تھا، روحی پیاری، کل توس غائب ہوتے رہے، آج ایک انڈا بھی ان ظالموں نے اڑا لیا، کل ہم کو بھی ہضم کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے اس وقت بناوٹی ہنسی ہنس کر کہا، جسوتی ڈرو مت، اس ظلم و ستم کی دنیا کی نسبت شیطان کے پرسکون پیٹ میں ہم خوبصورت زندگی بسر کر سکیں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے شیطان۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس دن وطن سے ڈاک آئی تھی۔ میں صبح ہی سے بہت مصروف تھی۔ جن رسائل میں خاص نامہ نگاری تھی، ان کے لیے افسانے اور نظمیں لکھنی تھیں۔ میں نے صبح کا ناشتہ کر لیا، دارالمطالعہ میں چلی گئی، جہاں کاغذات اور کتابوں کی موٹی موٹی جلدوں نے مجھے اپنے میں دفن کر لیا۔ شام کے کوئی 5:30 بجے میں ہاتھ میں اخبار لیے پائے باغ میں چلی گئی۔ بہت تھک گئی تھی۔ سورج اچھی طرح چمک رہا تھا، پر باغ میں کسی قدر خنکی بھی محسوس ہوتی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، ہوا پھولوں کی بو سے معطر تھی، اور آسمان پر ایک خوش رنگ روشنی پھیل گئی تھی جو عموماً مشرقی ممالک میں خزاں کے موسم میں پھیل جاتی ہے۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ میں نے اخبار کوچ پر رکھ دیا، اٹھنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک باریک چیخ سنائی دی۔ اللہ، یہ کیا چیخ ہے؟ شام کے سنسان سناٹے میں یہ آواز بڑی دردناک اور ڈراؤنی معلوم ہوئی۔ غور سے سنا تو جسوتی کی آواز تھی۔ او معبود، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بے تحاشا اس کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں جسوتی بیٹھی گاجروں کا حلوہ پکا رہی تھی۔ دیکھا تو جسوتی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ کریم ادھر ادھر کونوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور جس کرسی پر بیٹھی وہ پکا رہی تھی وہ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، روحی، عجب خوفناک حادثہ تھا۔ ایک دفعہ تو کسی نے بگونا چولہے پر سے اٹھا لینے کی کوشش کی، دوسری دفعہ جب میں الماری سے میوے لانے گئی تو کسی نے کرسی اس زور سے گرائی کہ میں گھبرا کر باہر بھاگ گئی۔ خداوند، میں نے کہا، کس قسم کی شکل نظر آئی تمہیں؟ کریم بول اٹھا، خاتون، ابھی میں نے اس کمرے میں سے ایک سائے کو باہر نکلتے دیکھا۔ سایہ؟ جسوتی چلا اٹھی۔ کس شکل کا تھا کریم؟ میں نے سوال کیا۔ صورت شکل تو میں نے نہیں دیکھی۔ تم ہمیشہ ریوالور اپنی جیب میں رکھا کرو، میں نے تاکید کی۔ میں مڑ ہی رہی تھی کہ دفعتاً ایک کرسی کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ جسوتی سہم گئی اور برآمدے میں بھاگی۔ میں تو بت کی طرح جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ یا رب، یہ کیا ہوا؟ میں نے کریم سے پوچھا۔ کریم کرسی کی طرف بھاگا۔ کرسی کے نیچے کوئی چیز ہے خاتون، کریم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کہا، کیا ہے؟ جسوتی نے زینے پر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، آخر کیا چیز ہے؟ شیطان؟ یقیناً، میں نے جواب دیا۔ جسوتی بولی، کریم، خدا کے لیے اسے کنویں میں پھینک دو۔ کریم نے بڑی ہمت کر کے کرسی اٹھائی۔ کرسی کا اٹھانا تھا کہ ایک عجب پر لطف واقعہ گزرا۔ وہاں کیا تھا؟ شیطان! ایک لمبی دھم اور سرخ چہرے والا اونچا سا بندر ایک ہاتھ میں ایک چمچہ لیے دروازے سے باہر بھاگ رہا تھا۔ لو، یہ رہا چور، کریم نے چلا کر کہا۔ یہ اس قدر عجیب منظر تھا کہ میں اور جسوتی مبہوت رہ گئیں۔ دونوں کے چہرے فک ہو گئے تھے، دیدے پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بڑی دیر بعد مجھے ہنسی آئی۔ جسوتی، تمہارے توس اور انڈے یہ خوب ہضم کرتا رہا، موٹا ہو گیا ہے۔ اسی شریر نے یقیناً اس دن کوئلے بھی باورچی خانے میں بکھیر دیے تھے۔ مگر زناش نے اس واقعے کو جھٹلایا، کہنے لگی،
تم لوگ مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد جسوتی میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت میں اپنے پچھلے سفروں کے متعلق اپنے سیاحت نامے کے چند باب لکھ رہی تھی۔ مجھے مصروف دیکھ کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر جب اس سے ضبط نہ ہو سکا تو بولی، روحی دیکھو، مہینے کی آخری تاریخیں قریب آ گئیں، اب میرا مزاج بھی درست ہو گیا۔ اب اگر ہم یہاں سے جلد واپس نہ گئے اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈراؤنا واقعہ پیش آ گیا تو میں دوبارہ بیمار ہو جاؤں گی۔ ہاں ضرور چلیں گے، میں چاہتی ہوں کہ سیاہ عورت میں 2 باب کا اور اضافہ کروں، اس کے بعد ہم چلیں گے۔ میں نے کاغذات میز کی دراز میں رکھتے ہوئے اس گفتگو کے چند ہی دن کے بعد ہم اسباب سفر کی درستی میں لگ گئے۔ ایک دن شام کو دن بھر چیزیں بند کرتے کرتے تھک جانے کی وجہ سے میں اور جسوتی برآمدے کی کرسیوں پر لیٹی ہوئی اخبار پڑھ رہی تھی کہ مالی کانپتا ہوا سامنے آیا۔ میں تو لرز گئی اور جی چاہا کہ کمرے میں بھاگ جاؤں۔ جسوتی برف کی مانند سفید ہو گئی کیونکہ مہینے کی 25 تاریخ تھی۔ میں نے پوچھا، مالی کیا بات ہے؟ مالی رونے لگا، بولا، ابھی میں نے کنویں سے پانی نکالتے وقت دیکھا تو وہ کفن پوش روحیں 3 روحیں باغ کی دیوار کے پاس کھڑی ہیں، کوئی دم میں ادھر آتی ہوں گی۔ الہی تیری پناہ، بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی، کریم کہاں ہے؟ خدا کے لیے روحی، جسوتی نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے کمرے میں لے چلو۔ کمرے میں؟ وہ خود کمرے میں اس لیے نہیں جاتی تھی کہ تنہا جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اور برآمدے میں اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھی کہ کوئی دم میں وحشت ناک شکل یہاں نظر آنے والی تھی۔ اتنے میں کریم ریوالور لیے آ گیا، کہنے لگا، برآمدے کی روشنی بجھا دو۔ زوناش باورچی خانے کے دروازے بند کیے اندر بیٹھ گئی تھی۔ میں کرسی کے ایک ہاتھ پر عالم اضطراب میں بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس وقت آپ میرے دل کی دھڑکن دیکھتے تو سمجھتے کہ میں 2 ہی لمحوں میں مر جاؤں گی۔ کریم زینے پر ہاتھ میں ریوالور لیے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً انار کے درختوں کی آڑ میں وہ خوفناک شکل نظر آئی۔ میرے خدا، وہ خوفناک کفن پوش شکل نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی قبر سے تازہ مردہ اٹھایا ہو۔ جتنی عربی دعائیں یاد تھیں یکے بعد دیگرے خود بخود زبان پر آنے لگیں۔ ادھر جسوتی کا یہ حال تھا کہ بت کی طرح کھڑی تھی۔ اچانک وہ خوفناک تصویر سامنے آئی اور کسی قدر فاصلے پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے، پیسے پھینکو، اناج پھینکو، نہیں تو۔ جو ہی اس شکل نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر خیرات مانگی، کریم نے دوڑ کر اس کو پکڑ لینے کی کوشش کی۔ اپنی طرف اس کو آتا دیکھ کر وہ بھی کنویں کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھ کر میں بھی باغ میں نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد جسوتی بھی ایک شال اوڑھے زینے پر آ کھڑی ہوئی، مگر مالی زینے پر کھڑا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ریگستانی ممالک کے لوگ تلوار سے تو نہیں پر شیطان سے ضرور ڈر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کفن پوش شکل سائے کی طرح نارنگی کے درختوں کے نیچے سے جلد جلد گزر رہی تھی۔ جو ہی کریم کنویں کی طرف بھاگا، وہ عجیب و غریب شکل بھی اپنے بچاؤ کے لیے درختوں کی آڑ میں چلی گئی۔ اس گڑبڑ میں وہ چادر جو بالکل کفن سے مشابہ تھی، انار کی ٹہنیوں میں الجھ کر رہ گئی اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ یہ تھا کفن پوش شیطان کا راز۔ بھیک مانگنے کا کس قدر ناجائز طریقہ ہے، میں چلا اٹھی۔ غریب دیہاتیوں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے وصول کرنا کس قدر کمینگی ہے، کریم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا تنفس غصے کی وجہ سے جلد جلد چل رہا تھا، اور اس وقت وہ اپنے غصے کے باعث اصلی معنوں میں ایک بہادر عرب معلوم ہوتا تھا۔ کریم نے واقعی بڑی بہادری کی۔ اس نے شموگا والوں پر بڑا احسان کیا۔ ان تینوں کو اس نے حراست میں دے دیا۔ میں نے اور جسوتی نے خوب اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ غرض ہم کو اس راز کے انکشاف سے حقیقی مسرت حاصل ہوئی، اور جس مقصد کو مد نظر رکھ کر ہم نے سفر کیا تھا، اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے دلی اطمینان حاصل ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے آرام کے بعد جسوتی کو تندرست لے کر میں اپنے وطن واپس آ گئی۔ یہ تھا میرا 6واں سفر۔ چند ماہ بعد میرا 7واں سفر شروع ہو گیا، جس کے حالات آپ سیاہ عورت میں ملاحظہ کر سکیں گے۔